بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ وہ جو پرانا محاورہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں گرتا ہے، تو وہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ شریف خاندان اور زرداری خاندان اپنے لیے گڑھے کھود رہا ہے، دوسروں کے لیے گڑھے کھود رہا ہے اور اس میں گرنے والا ہے۔ ایک ایسی دلدل کی طرف نہایت تیزی سے وہ جا رہے ہیں کہ جس میں ان کی سیاست شاید ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے، جیسے پختونخوا میں پرویز خٹک کی سیاست دفن ہو گئی، مولانا فضل الرحمان کی دفن ہو گئی۔ ہر چیز جو پائیدار نتائج پیدا کرنے والی ہو وہ بتدریج ہوتی ہے، اور اس کے عوامل ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ ساری دنیا کو نظر آ رہے ہیں۔ اور جو فاتحین کرام ہیں جو کہتے ہیں نواز شریف وزیر اعظم بن چکا، وہ خود اس قدر بکھلائے ہوئے ہیں کہ آدمی حیرت زدہ ہی رہ جاتا ہے۔ ایک اینکر نے، معروف اینکر نے، جن کو اپنے پی ٹی آئی والے تو لفافہ کہتے ہیں، ہے نہیں وہ لفافہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک آدمی کا کسی کے لیے سافٹ کارنر ہو وہ دوسری بات ہے، لیکن کم و بیش وہ جرنلزم کے جو پروفیشنل تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے شہباز شریف کا انٹرویو کیا اور ان سے کہا کہ اخبار نویسوں کو اٹھایا گیا ہے۔ اب پہلے تو یہ ملاحظہ فرمائیے ان کا جواب ہے، کس کو اٹھایا گیا؟ یعنی اتنے لوگ اٹھائے گئے اور ملک سے باہر گئے، اور کتنے المناک واقعات ہوئے میڈیا کے محاذ پر، اور وہ کوشش کر رہے ہیں یہ بتانے کی ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ انہوں نے کہا عمران ریاض کو، انہوں نے کہا میں نے عمران ریاض کے لیے 2 بار کینیا کے صدر کو ٹیلی فون کیا۔ انہوں نے کہا میں عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں بھی عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں، 3-4 مہینوں سے، کہ یادداشت ختم ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب کا فوکس ختم ہے، اور یہی نواز شریف صاحب کا حال ہے، ان کا اس سے بھی بدتر حال ہے۔ کوئی محاورہ، کوئی شعر، کوئی مصرع، کوئی حکایت، کوئی واقعہ انہیں کسی وقت بھی بھول جاتا ہے، اور وہ پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھتے ہیں وہ کیا ہے، چین کی دوستی کیا ہے، وہ شہد سے میٹھی اور فلاں اور یہ ہیں، اور پرچیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں نواز شریف صاحب۔ یہ گلٹ ہے، احساس جرم ہے جو آدمی کو اندر سے کھائے جاتا ہے۔ قرآن مجید کی کہ 29ویں پارے میں کچھ آیات ہیں قرآن کریم کی جو ذکر کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی اکثریت انہیں دہراتی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام علیکم۔ بس اس وقت اس کا ذکر مقصود نہیں ہے زیادہ، اس کا ایک حوالہ۔ اس سے پہلے میں نے ایک دن کہا کہ اس کو دیکھنا چاہیے، اس پہ بڑا اصرار کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں حدیث بھی اللہ بہتر جانے، میں نے چیک نہیں کیا کہ اس کی یہ ورد اس کا کرنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے میں نے دیکھا، جب میں اس کا سیاق و سباق دیکھ رہا تھا، کہ اس میں باری تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے بلا دیتا ہے میں اسے اپنا آپ بلا دیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ کینیا میں تو ارشد شریف شہید کیے گئے، جس پر محترمہ مریم نواز نے اظہار مسرت کیا آن ریکارڈ۔ کیوں اظہار مسرت کیا؟ کبھی غور تو کیجئے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے عمران ریاض کے لیے ٹیلی فون کیا۔ وہ دوبارہ یاد دلا رہے ہیں کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عمران ریاض کے بارے میں۔ انہوں نے کہا ہاں میں بھی عمران ریاض کے بارے میں باتیں کر رہا ہوں۔ ہوش و حواس تاب و تواں کھو چکے ہیں داغ۔ اچھا وہ اپنا انہوں نے کہا وہ فلیٹس کے بارے میں، ظاہر ہے ایک آبویس سوال ہے، وہ فلیٹس کے بارے میں پوچھا ہے کس کے ہیں؟ ان کا مجھے کیا پتا؟ بھئی آپ وہاں جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہاں میٹنگز کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب سال میں 2-4 دفعہ، کہتے ہیں مجھے کیا پتا؟ ان کے بیٹوں سے پوچھو۔ وہ آپ کا وہ منی لانڈر کا حمزہ کا وہ قصہ، وہ حمزہ کو پتا کہ مجھے کیا پتا؟ آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اربوں روپے آ گئے، کسی چیز کا معلوم ہی نہیں ہے۔ جب یہ آدمی وزیر اعظم بن جائے گا، پتہ نہیں نواز شریف صاحب خود بنیں گے انہیں بنائیں گے، میرا ذاتی اندازہ یہ ہے، سب کا اندازہ ہی ہے، ادھوری سی معلومات ہیں کہ بھائی نواز شریف اور مزاج کا بھی دیکھنا ہوتا ہے، نواز شریف صاحب خود بنیں گے، لیکن اگر یہ آدمی وزیر اعظم بن جاتا ہے یہ وہی کرے گا نا جو اس نے 20 مہینے میں کیا، 16 مہینے میں کیا۔
اور اس کو انوار الحق کاکڑ سے زیادہ اہمیت تو نہیں دی جائے گی. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، گیلپ کہہ رہا ہے. اس کے سروے سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے. 70% پاکستانی وہ کہتا ہے، گیلپ کا سروے، اور وہ گیلپ والے تو مخالف نہیں ہیں نواز لیگ کے. 70% لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن میں ایمانداری نہیں ہوئی. یعنی الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ایگزیکٹ مفہوم ہے اس کا، ایمانداری سے نہیں ہو رہے، شفاف الیکشن نہیں ہو رہے، یوں کہہ لیجیے. اور 70% پاکستانی کہتے ہیں معیشت تباہ ہو رہی ہے. اور جو سوال نہیں پوچھا گیا، جو پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا نون لیگ معیشت تعمیر کر سکتی ہے یا عمران خان کر سکتے ہیں، تو انہیں فوراً جواب مل جاتا ہے اس کا. اب باقی 30% لوگ ہیں، آبویسلی وہ نون لیگ کے حامی بھی، پیپلز پارٹی کے حامی بھی، اور کوئی دوسرے لوگ بھی ایسے ہو سکتے ہیں. 70% نے یہ کہا، باقی میں نے ڈیٹیل میں نہیں دیکھا، ممکن ہے کوئی 20% نے کہا ہو کہ شفاف ہو رہا ہے، 25% نے کہا ہو، اور کچھ تو ہوتے ہیں جو لوگ ان چیزوں پہ رائے نہیں دینا چاہتے یا جن کو ادراک نہیں ہوتا وہ کہہ دیتے ہیں. فائنینشیل ٹائمز کہتا ہے اگر شفاف الیکشن ہو تو غالب اکثریت کے ساتھ عمران خان جیت جائیں گے. اور فگر بھی کوٹ کیا غالباً اس نے 57% so far I remember. 48% کے ساتھ 2002 کے الیکشن میں متحدہ مجلس عمل میں 48% ووٹ کے ساتھ 2/3 اکثریت حاصل کی تھی. 57% کے ساتھ ملتی ہے 3/4 اکثریت. ویسے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ آزاد ہوں، اور وہ لے چکے ہیں 3/4 اکثریت ضمنی الیکشن میں 2002 میں، جب پولنگ اسٹیشنوں پہ کوئی دھاندلی خاص نہیں ہوئی. اگر ہوئی تو ایسی نہیں ہوئی، کہیں کہیں کوئی اکا دکا واقعہ ہوا. وہ تو صرف نون لیگ والے نہیں کرتے یا پیپلز پارٹی، اور لوگ بھی کرتے ہیں. وہ جس کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ کرتے ہیں، مشاہدہ ہی ہے. الجزیرہ یہی کہہ رہا ہے. اب میں نے پہلے تو وہ سب میں نے نوٹ کیے، پھر میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. الجزیرہ یہی کہتا ہے، BBC یہی کہتا ہے، اور بہت سے ادارے یہی کہتے ہیں. خود امریکی حکومت نے کر دیا احتجاج. یہی ہوتا ہے نا شائستہ، یعنی امریکہ تو عمران خان کے خلاف ہے، اور وہیں سے تو یہ کارروائی شروع ہوئی. جب جنرل باجوہ کو یہ پتہ چلا کہ امریکی ناخوش ہیں، پہلے تو ان سے مشورے کر کے گئے تھے نا وہ روس پیوٹن سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے فوراً سازش کے تانے بانے، تو وہ 2019 سے بقول نجم سیٹھی کے بن رہے تھے، تو وہ فوراً پہنچے اور خدمات اپنے پیش کی. ادھر عمران خان سے کہتے رہے مجھے 1 سال کی ایکسٹینشن دے دو، اور یہ بھی کہا کہ تم مجھے گوارا کر لو، میرے بعد جو آئیں گے تو ہم اس سے بھی زیادہ سخت سلوک تمہارے ساتھ کریں گے. ایک دفعہ تو وہ لے چکے تھے ایکسٹینشن. اور اب تازہ اطلاع یہ ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلتے. تبلیغی جماعت کا ایک وفد گیا ہے، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چلیں. 6 روزہ وہ ان کا طریقہ ہے، 3 دن گھوم پھر کے تبلیغ کریں، یا 40 روز کا. تو انہوں نے کہا باہر تو نکلوں مگر باہر کہیں لوگ مجھ پہ آوازیں کستے ہیں. ایک اخبار نویس کا کی یہ اطلاع ہے. جب امریکہ کہتا ہے کہ میڈیا کو آزادی ہونی چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، شفاف الیکشن ہونا چاہیے، آزادی اظہار پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو اپنی رائے سے اپنے نمائندے چننے کا اختیار ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ہمارے لیے میسیج نہیں ہے، یہ حکومت پاکستان کے لیے میسیج نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کے لیے بھی ہے، اور عمران خان کے لیے بھی. دروازہ کھول دیا انہوں نے. میں نے آپ سے 2 دن پہلے شاید عرض کیا تھا، ایک دن امریکی اپنا دروازہ عمران خان کے لیے کھول دیں گا. اور عمران خان کو امریکہ سے بات کرنے میں کیا تعامل ہے جی؟ یعنی اس نے کون سا اعلان جنگ کر رکھا ہے؟ اس کا اعتراض ہے بعض امریکی پالیسیوں پہ. اور امریکی کیا پاگل ہیں؟ اتنی ان پاپولر گورنمنٹ، وہ اندھے، انہیں نظر نہیں آ رہا یہ نہیں چلے گا کام. یہ تو خوش فہمیوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں نا. جیسے عمران خان بھی ایک زمانے میں بڑی خوش فہمی میں تھے، جناب باجوہ کو توسیع دے رہے تھے، اور یہ نہیں انہیں پتا تھا. IB انہیں رپورٹیں کہ بھیج رہی تھی کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور باجوہ صاحب میٹھی میٹھی باتیں کر کے چکنی چپڑی انہیں بہلا لیتے تھے. وہ بھی تو ایک خوش فہمی کی دنیا میں آخری دن تک رہ رہے تھے نا کہ میرے خلاف نو کانفیڈنس نہیں ہوگا. آدمی کی خواہش اسے خوش فہمی میں مبتلا کرتی ہے اور اسے گمراہ کرتی ہے. تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے ابھی کوشش کی، مطلب کوئی اندازہ ہو نہیں سکتا. بہت سی جگہوں پہ ٹیلی فون کیا دوستوں کو، کتنے فیصد لوگ ووٹ ڈالیں گے.
ہر جگہ لوگوں نے یہ تو کہا کہ ہم تو ڈالیں گے اور سویرے سویرے جائیں گے، لیکن اندازہ نہیں ہو سکتا وہ کھیل تو میرے آپ کے ہاتھ میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، نون لیگ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، زرداری صاحب کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا۔ وہ چالاکی ایک اور چیز ہے، وزڈم ایک اور چیز ہے، کتنے دن چالاکی چلتی ہے؟ اگر لوگ چلے گئے کریں کیا؟ اس لیے اتنی داروگیر ہو رہی ہے، لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں، ویسے آپ کو پتہ ہی ہے، کچھ واقعات میں عرض کر دیتا ہوں کہ کن لوگوں کو آج کے دن اور کل کے دن پکڑا گیا ہے۔ یہ نہیں، باقی تو آپ امریکی دفتر خارجہ نے تو جو کہا، وہ جو خاتون رکن ہے مشہور الہان عمر، وہ ان کا گروپ سرگرم ہے وہاں، اور ہر جگہ آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، برطانوی پارلیمنٹ میں، ہر جگہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہر جگہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ ڈھکوسلا ہے، یہ الیکشن تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے الہان عمر نے کہا، ان کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے کہ ایک جماعت کو مجرم قرار دے کر شفاف الیکشن تو نہیں ہو سکتے، یہ تو سامنے کی بات ہے۔ بینر پہ لکھے حرف خوش آمد پہ جو خوش ہے دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر بھی دیکھے نہیں نظر آتی ہے، آدمی اپنی خواہش میں اندھا ہو جاتا ہے۔ سعودی عالم دین ہے عاصم الحکیم، ان سے پوچھا گیا عدت کے بارے میں، سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ شریعت میں قطعاً کوئی جرم ہی نہیں ہے قابل سزا، یعنی خطا تو ہے، قابل سزا جرم نہیں ہے۔ اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو دوبارہ نکاح پڑھایا جاتا ہے، لیکن اگر سیاست دان جو ہیں، وہ کیا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے ان کے لیے، اگر عدالتی نظام کرپٹ ہو اور سیاست دانوں کی پیروی کرے تو سیب کا جوس پینے پہ بھی آپ کو بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اور جو فکر ہے اس کے بعد کہا، وہ بڑا ہولناک ہے۔ ان دونوں نے، عدالتی نظام نے اور سیاست دانوں نے، ان دونوں نے اپنی روح شیطان کو بیچ دی ہے۔ ابلیس، اقبال بھی کہہ چکے بہت پہلے، ابلیس کے فرزند ہیں ارباب سیاست، اب باقی نہیں میری ضرورت ہے افلاک۔ اور رد عمل ایسا پیدا ہو رہا ہے شدید، دیکھیے جب ایئر کموڈور سجاد حیدر یہ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جو باقی ہیں، 65 کی وار میں کہا جاتا تھا کہ پاکستانی فضائیہ نے ایسی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ تاریخ میں بہت کم، شاذ و نادر کوئی مثال ہے۔ ایم عالم اور ان کے ساتھی جو تھے، یہ بہت بزرگ ہیں، انہوں نے کہا میں وردی پہن کے جاؤں گا ووٹ ڈالنے کے لیے، وردی پہن کے۔ حالانکہ وردی ایئر کموڈور صاحب بزرگ آدمی ہیں، ان سے التجا کرنی چاہیے، وردی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے یہ بات کہہ دی تو اتنی بات کافی ہے، وردی پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں کیا ایذا رسانی کے واقعات ہوتے، جہانگیر ترین نے اپنے سارے مخالفین کو پکڑوا دیا، آخر میں اس خاتون امیدوار پہ بھی اتنا پریشر ڈالا کہ وہ دستبردار ہو گئے، ان کے بھائی نے اعلان کر دیا۔ پی پی 231 راولپنڈی یہ اس سے وہاڑی سے خالد نثار ڈوگر صاحب جو ہیں، ایک ہفتہ ان کا ویڈیو پہ میسیج ہے، ایک ہفتہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا، جہاں ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جنہیں پھانسی دینی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا پتہ چلتا تھا، اب وہ واپس آئے ہیں، مگر سب واپس نہیں آتے۔ ایک آدھ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اچھا دیکھو، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا۔ منڈی بہاؤالدین 41 پی پی میں کے متحرک کارکن افضل قادری کے گھر 4 دن پہلے چھاپا پڑا، ان کے والد کو اٹھا لے گئے پاڑیاں والی تھانے میں، آج ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ چاہے دل کے دورے سے ہوا ہو، لیکن بہرحال پولیس تشدد کا نشانہ تو وہ بنے نا، اور پولیس ہر جگہ شکار کھیلتی پھر رہی ہے۔ وہ اپنا سلیمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ وہ تھانے میں گیا تو وہ کہہ رہے تھے ہم اپنے آپ پہ لانتیں بھیج رہے ہیں، ہم قصوروار ہیں، وہ کیا کریں، نوکری ہے۔ جب توکل نہ ہو، ایمان نہ ہو تو آدمی کتنا گرتا ہے۔ 219 این اے میں ڈاکٹر مستنصر باللہ
PPP 206 میں سید حسنین شاہ، اور PP 166 میں ندیم عباس کے بڑے بھائی جہانگیر عباس گرفتار ہوئے ہیں۔ NA 73 اسجد ملی راولپنڈی، PP 17 میں راجہ راشد حفیظ کے چچا سمیت 20 کارکن، بعض جگہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو بھی وہ ہوا۔ بورے والا PP 231 میں سردار خالد نثار ڈوگر گرفتار، سرگودا میں ملک شفقت عوان، PP 35 میں چودھری یوسف اور ان کے فرزند۔ ایک آدمی کو جو جھنڈا لیے کھڑا تھا، کچھ جرم نہیں، کوئی نعرہ نہیں، کوئی خلاف قانون، اور کہتے جھنڈا تھا ڈالا جیل کے باہر، اس کو بھی پکڑ لیا۔ مطلب آپ نے کیا مطلب میسج دے رہے ہیں کہ کوئی نام نہ لے، اس کا نام تو لیں گے جناب۔ سارے لوگ بزدل تو نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے سچ بولنے کی۔ راجہ ناصر عباس گئے نا جی 5 اگست کے بعد، پہلا آدمی مجلس عبادت المسلمین کے، اور انہوں نے کیا کہا علامہ ناصر عباس نے؟ وہ عدالت سے اجازت لے کے گئے، ورنہ خاندان کے سوا اور وکلا کے سوا کسی کو اجازت نہیں، انہیں وزٹ کیا جاتا تھا، اور اخبار نویسوں کو کوشش کی جاتی تھی دور بٹھایا جائے۔ انہیں واپس آ کے کیا کہا ہے؟ عمران خان اور ہم اکٹھے ہیں، یہ راستہ غیرت کا راستہ ہے، ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، قربانی دینے والے، بچوں اور عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والوں سے آزادی کے لیے خون کے آخری قطرے تک عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ اور یہی بات کہتے ہیں مولانا شیرانی۔ یہ مجھے مماثلت نظر آئی تحریک پاکستان سے۔ یہ تحریک پاکستان کی نوعیت ویسے مختلف ہے، اور قائد اعظم کے ساتھ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں کسی کا موازنہ نہیں کرتا، وہ ایک اللہ کی نشانی تھے، وہ ایسا تو جذباتی توازن اور ایسا تدبر اور ایسی صداقت شاعری اور ایسا توکل تو شاذ و نادر ہوتا ہے کہ مختلف مکاتب فکر کی تقسیم ختم ہو گئی، علاقے کی تقسیم ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے پختونخوا میں زیادہ انہوں نے زیادہ اون کیا ہے، پنجاب میں بھی اکثریت اسی کی ہے، دھون دھانسلی کر لیں۔ وہ ایک اخبار نویس صاحب نے لکھا ہے کس طرح لوگ اپنے آپ کو رسوا کرتے ہیں کہ جیسے بھی نتائج آئیں قبول کر لیں۔ کیوں قبول کر لیں؟ یعنی یہ کہا جائے کہ یہ جج صاحب جو بھی فیصلہ دیں وہ قبول کر لیں۔ او بھائی ایک تو یہ ہے نا کہ مجبوری ہے، کیا مجبوری ہے؟ لوگ کیا گونگے بہرے اندھے ہو جائیں، سپر ڈال دیں؟ میں تو وہ غلامی کے لفظ عمران خان صاحب استعمال کرتے مجھے اپروپریٹ نہیں لگتا تھا، لیکن یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ غلامی قبول کر لیں۔ 25-30% آدمیوں کی سپورٹ سے جو حکومت بنے، باقی 70% اسے قبول کر لیں۔ تو بھائی جمہوریت کا ڈھونگ کس لیے ہے بھائی؟ حلیمہ خان نے بھی کہا کہ ہم اپنے بھائی کا دفاع کر رہے ہیں، اگر یہ جرم ہے تو ہمیں پکڑ لیں۔ اور جو بات بشرا بی بی نے کہی، لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ اس کے بعد 4 دن پراپیگنڈا کرتے رہے کہ عمران خان جھک گئے ہیں اور بیگم ان کے محل میں جا کے رہ رہی ہیں، اور یہ ہے، حالانکہ وہ ایک کمرے میں بند ہے۔ انہوں نے درخواست دائر کی ہے عدالت میں کہ میں جیل جانا چاہتی ہوں، مجھے دھوکے سے لایا گیا ہے۔ بالکل معاملہ کرسٹل کلیئر ہو گیا۔ کہا ہماری خواتین جو ہیں کارکن وہ جیلوں میں پڑی ہیں، تو میں جیل میں رہنا چاہتی ہوں۔ اور یہ بھی کہا درخواست میں کہ مشکوک افراد کی آمد و رفت ہے یہاں پہ، بس گھر میں قبضہ کیوں کر رہے؟ سب جیل قرار دیا۔ سب جیل کا مطلب ہوتا ہے ان کے ملازم، گھر والے، جو عزیز ہیں وہاں، فیملی کے لوگ کوئی ہوتے تو وہ وہاں رہیں۔ قبضہ کیوں کر لیا ہے عمران خان کے گھر پہ؟ اس قدر آپ خوف زدہ ہیں۔ وہ ٹی وی پہ آج کل اس کا نام لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن تصویر نہیں دکھاتے، اس کے چہرے سے بھی خوف زدہ۔ کیسرا الہی، محترمہ کیسرا الہی نے کہا کہ چودھری شجاعت کے فرزند جو ہیں، بار بار انہوں نے کہا ہے، آج پھر کہا کہ وہ ہمارے جہاں وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں گجرات میں، اور اس پہ چھاپے وہ پولیس سے مرواتے ہیں، اور ایسے ہی بہادر ہیں تو میدان میں مقابلہ کریں۔ میدان میں تو پرویز الہی کا مقابلہ بہت مشکل ہو گیا، اس لیے کہ پچھلے 2-3 مہینے سے
3-4 مہینے کتنے ہو گئے، وہ جس مصیبت میں ہیں اور جتنا اس نے ہمت کا مظاہرہ کیا، وہ تو داغ ہی دھل گئے سارے ان کے بھی اور شاہ محمود کے بھی۔ پولیس کو یہ کہا گیا تھا کہ 9 مئی کے چالان کو ڈیلے کرتے رہیں، چنانچہ آج وہ کارروائی شروع ہوئی ہے۔ وہاں ڈاکٹر یاسمین راشد اور محمود الرشید اور یہاں عمران خان اور شیخ رشید اور اپنا شاہ محمود قریشی اس دن بیچارے جو ہیں وہ وہاں تھے کراچی میں، اور بھی بہت سے لوگ۔ اب کارروائی شروع ہوئی۔ ہاں جی، وفاقی کابینہ نے جناب ایک کمیٹی بنائی تھی، وہ اپنا اس نے رپورٹ مرتب کر لی ہے کہ یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا، یہ پہلے سے طے کر لیا گیا تھا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جائے تو کیا کیا جائے گا، اور یہ کہا ہے اس رپورٹ میں اس میں غیر ملکی عناصر بھی شامل تھے۔ اس کا مقصد فوج میں پھوٹ ڈالنا تھا، اسے تقسیم کرنا تھا۔ اب یہ کابینہ کو پیش کی جائے گی اور وہ کوئی جو تعدیبی اقدامات ہیں قانونی وغیرہ وغیرہ عدالتی، وہ اس کی سفارش کی جائے گی، اور وہ بہت کافی تفصیلات ہیں خبر میں۔ اگر آپ سچے ہیں تو آپ جوڈیشل کمیشن کے پاکستان کے چیف جسٹس کون ہے؟ قاضی عیسیٰ صاحب ہیں۔ آپ ایک عدالتی کمیشن کیوں نہیں قائم کرتے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کمیشن قائم کیا جائے گا؟ وفاقی کابینہ کی کمیٹی کی رپورٹ کیا؟ بھئی نون لیگ کی حکومت ہے، باقی عدالتوں میں مقدمات ہیں، اس کی تفصیل سے آپ کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ مطلب سائفر کیس کے جو سزائیں ہیں اس پہ اپنا عمران خان، بشرا بی بی، شاہ محمود وغیرہ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے اپیلیں ہیں جو ہیں، تو لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان کی عبوری ضمانت جو ہے وہ 9 فروری تک توسیع کر دی گئی۔ اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پہ حاضری نہیں لگ سکتی، بتائیے، نہیں لگ سکتی۔ تو اس میں سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جب لگ جائے گی حاضری تو پھر میں دلائل دوں گا۔ بلے کی واپسی کے لیے بھی تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ بہرحال یہ کشمکش جاری ہے، اور ایک ایسی حکومت بننے والی ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو دہرانی پڑتی ہیں، ایک ایسی حکومت بننے والی ہے جس کی رتی برابر ساکھ نہیں ہوگی، جو کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ وہ بالکل پوری طرح تو منطبق نہیں، لیکن وہ غالب کا شعر یاد آیا کہ ذوف میں تانا غیار کا شکوہ کیا ہے، بات کچھ سر تو نہیں ہے کہ اٹھا بھی نہ سکوں۔ کیسے معاف کیجیے گا، لفظ ہے تو بڑا سخت، مگر یہی اپروپریٹ لفظ یہی ہے۔ کیسے ڈھیٹ لوگ ہیں، یعنی ساری دنیا کہہ رہی ہے بھائی ڈھکوسلا ہے، یہ الیکشن نہیں ہے۔ اور دیکھیے میں دہراتا ہوں، بات میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، پرسوں چلے جائیں اور ووٹ ڈالیں۔ 12 کروڑ آدمیوں میں سے اگر 6 کروڑ ووٹ ڈالنے کے لیے چلے جائیں گے 7 کروڑ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اول دن سے اس منصوبے کے لیے ناکامی لکھی ہوئی ہے۔ ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔